بیٹھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو دروازے پر دستک ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ تو اس آدمی نے اپنا نام بتایا کہ میں فلاں آدمی آیا ہوں. تو آپ نے فرمایا بیسا خلا شیرہ، عائشہ یہ بہت برا آدمی ہے جو ابھی آ رہا ہے نا، یہ بہت برا آدمی ہے، تو لیکن اس کو اجازت دے دو. وہ بندہ اندر آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بیٹھے، بڑے مسکرا کر باتیں کی، بڑا خوش ہوئے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، جب وہ آدمی چلا گیا میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ نے یہ بات کہی تھی، لیکن جیسے وہ بندہ آیا علمت لہ الکلام، آپ نے بڑا نرم کلام کیا اس کے ساتھ، آپ نے ہنس کر اس کے ساتھ باتیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا آپ نے مجھے کبھی بد اخلاق پایا ہے؟ آپ نے فرمایا ان شر الناس عند اللہ منزلۃ من ترکہ الناس اتقاء شرہ. فرمایا عائشہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ برا وہ بندہ لگتا ہے جس کے شر سے بچنے کی وجہ سے لوگ اس سے باتیں کرنا چھوڑ دیں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے بدتر یہ آدمی ہے، برا آدمی اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو لوگوں کو اپنی باتوں سے پریشان کرنے والا ہے اور لوگ اس کی باتوں سے بچنے کے لیے اس سے باتیں کرنے چھوڑ دیتے ہیں. تو فرمایا کہ عائشہ میں تو اس طرح کبھی بھی نہیں کر سکتا کہ میں کسی کے ساتھ بد زبانی کروں اور کوئی بندہ مجھ سے بات کرنا چھوڑ دے. ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، کیا کوئی ایسا آدمی ہماری زبان کی وجہ سے تنگ آ کر ہم سے باتیں کرنا تو نہیں چھوڑ گیا؟ وہ اب ہم سے ملاقات ہی نہیں کرتا، کیا ہماری باتوں کی وجہ سے وہ پریشان تو نہیں ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان ابغض الرجال الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ مبغوض ترین بندے وہ لگتے ہیں الالد الخاصم، جو بہت زیادہ جھگڑالو ہوتے ہیں، بات بات پہ جھگڑا کرنے والے ہوتے ہیں. آپ بعض گھروں کا ماحول دیکھ لیں، وہ بات بات پہ جھگڑا ہے، بیوی اپنے خاوند سے جھگڑا کرتی ہے، خاوند اپنی بیوی سے جھگڑا کرتا ہے، اور پھر وہ کہتے نہیں ہمارے بچے نافرمان ہیں. جب میاں اور بیوی اپنے بچوں کے سامنے جھگڑا کریں گے تو بچے کبھی نہ اپنی ماں کی عزت کریں گے نہ باپ کی عزت کریں گے. بچے جو دیکھیں گے بچے اسی طرح کے بننے کی کوشش کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کو کہا اتدرون مل از ہو، آپ جانتے ہو کہ از کیا چیز ہے؟ تو اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کریں، ان کو اسلام کی باتیں بتایا کریں، صحابہ کے واقعہ سنایا کریں، اپنے بچوں کو لے آیا کریں جمعہ پڑھنے بھی. بچے بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ ابھی چھوٹے بچے ہیں، حالانکہ بچہ جو بات سن لیتا ہے ایسی ہے جس طرح پتھر کے اوپر آپ نے لکیر کھینچ دی ہے، اسے ہر بات اس کے ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہے. یہ پچھلے دنوں آپ نے پڑھا ہوگا کہ سہراب جو کمپنی تھی، جو سینکلیں بنانے والا بندہ وہ مار گیا بیچارہ. اپنے بچوں کی خاطر اس نے کیا کیا نہیں کیا ہوگا. ہم کتنی محنت کرتے ہیں یار میرے بچے وہ اے سی میں سوئیں، آرام سے رہیں، ان کے پاس گاڑی ہونی چاہیے. اور جب بیچارہ وہ ہسپتال میں غالباً کورونا کی وجہ سے فوت ہو گیا تو 3 بیویاں تھیں، بچے بھی تھے، اس کا کوئی بیٹا بھی اپنے باپ کی ڈیڈ باڈی لینے کے لیے نہیں گیا. انہوں نے اپنے باپ کو پہچاننے سے انکار کر دیا کہ یہ ہمارا باپ فوت ہوا ہے. اور جن کی اسلامی تربیت ہوتی ہے اور وہ تو ساری زندگی خدمت کرتے رہتے ہیں اپنے والدین کی، وہ اس طرح بے وفائی نہیں کرتے کبھی. اللہ ماشاء اللہ اگر کوئی گمراہ ہونے پہ آئے تو پڑھا لکھا بھی گمراہ ہو جاتا ہے، اس کا ضمیر بھی مردہ ہو جاتا ہے، وہ بھی اپنے ماں باپ سے برا رویہ کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ جس کے دل کو زندہ رکھے، جس کا ضمیر زندہ ہو، تو چاہے کوئی رکشہ چلانے والا ہے اس کا ضمیر اللہ زندہ کر دے. اگر اللہ تعالیٰ ضمیر مارنے پہ آئے تو بڑا پڑھا لکھا انسان ہے، اس کا ضمیر بھی اللہ تعالیٰ مردہ کر دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو از کیا چیز ہے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ از کیا چیز ہے. آپ نے فرمایا نقل الحدیثی نقل بعض الحدیث الی بعض لیفسد بینہم، بعض لوگوں کی باتیں سن کر ان کو بعض کے پاس نقل کرنا اور آپس میں ان کو لڑا دینا، فساد کا سبب بننا. فرمایا کہ یہ عز ہے اور اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ بہت برا لگتا ہے. قبر کے اندر ایسے بندے کو ضرور عذاب دیا جائے گا جو لوگوں کی باتیں، ایک بندے کی بات سنتا ہے دوسرے کی طرف منتقل کرتا ہے اور ایسی باتیں کر کے دونوں کو آپس میں لڑا دیتا ہے. اور اس کو چغلی بھی اسی کو کہا جاتا ہے. اور چغل خور کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تو جنت میں جائے گا
اور جو بندہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا اس کو بھی قبر میں عذاب دیا جائے گا، اور جو بندہ اس طرح باتیں نقل کرتا ہے، لوگوں کو آپس میں لڑا دیتا ہے، چغلیاں کرنے والا ہے، فرمایا ایسے بندے کو بھی قبر میں عذاب دیا جائے گا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی جب وہ بیمار ہوئے، اللہ تعالیٰ کی زمین پر انہوں نے عدل کو قائم کیا تھا۔ بخاری شریف کے شارح نے یہ بات لکھی ہے، جب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، اسی وقت ہی کسی بھیڑیے نے بکری کے اوپر حملہ کر دیا، اور وہ جو چرواہا تھا وہ پڑھنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں نے اسے کہا کہ باقی چرواہے کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگا مجھے لگتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا ہے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم جب تک وہ زندہ تھے تو بعض اوقات میں اپنی بکریوں کو اسی طرح جنگل میں چھوڑ کر اپنے گھر بھی چلے جایا کرتا تھا، کسی بھیڑیے کو کبھی جرأت نہیں ہوتی تھی کسی بکری کے اوپر حملہ کر دے۔ جب انسانوں میں عدل کوئی کرنے والا بادشاہ آ جاتا ہے تو جانوروں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ عدل کو قائم کر دیتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے مجھے ایسے لگتا عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے۔ واقعتاً جب پتہ کروایا گیا تو اسی وقت ہی عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا تھا۔ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کمرے میں تھے، ان کا غلام مزاحم جو ان کا منشی وغیرہ تھا وہ بھی ساتھ تھا، اسے کہنے لگے آپ کمرے سے باہر چلے جائیں۔ وہ کہتا انہوں نے مجھے کمرے سے باہر نکال دیا۔ ان پر سکرات لگی ہوئی تھی، موت کے وقت سکرات لگ جاتی ہے، اور جہاں پہ نظر ہوتی ہے اسی طرح وہ ٹک ٹک ہی باندھ کر دیکھ رہی ہوتی ہے، اور بعض لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید وہ چھت کی طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ سکرات لگی ہوتی ہے، فرشتے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے اس مزاحم جو تھا اسے باہر نکال دیا۔ مزاحم کہتے ہیں دروازہ بالکل پاس ہی تھا، چھوٹا سا کمرہ تھا، میں دروازے سے دیکھنے لگا۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے دیکھا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی جب جان نکل رہی تھی تو یہ والی آیت وہ تلاوت کر رہے تھے، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کا گھر ایسے لوگوں کے لیے تیار کیا ہے، جان نکلتے ہی اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دیتا ہے، جو دنیا میں رہتے ہوئے کبھی فساد نہیں کرتے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں زیادہ لڑاکا بنوں گا تو میری عزت ہوگی، لوگ مجھ سے ڈریں گے، محلے کے لوگ ڈریں گے تو میری عزت ہوگی، میری بیوی مجھ سے ڈر کے رہے گی تو میری عزت ہوگی۔ اس میں کیا عزت ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المومن مالف ولا خیر من لا یالف ولا یولف۔ فرمایا کہ جو مومن آدمی ہوتا ہے نا وہ جلدی دوست بن جاتا ہے، وہ جلدی منوس ہو جاتا ہے، وہ جلدی دوسروں کو اپنا سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، وہ زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا، اتنا زیادہ کسی کے بارے میں سوچنا شروع ہو جائے، بس زہر کے اوپر معاملہ رکھتا ہے کہ بس سارے لوگ اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسے بندے میں کوئی خیر نہیں ہے جو جلدی کسی کا دوست نہیں بنتا۔ تو اس طرح فساد سے، فتنے سے بچ کر زندگی بسر کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا زعیم، میں ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کی؟ فرمایا بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ، فرمایا کہ میں جنت کے اطراف کے اندر اس بندے کو محال کی میں بشارت دیتا ہوں کہ جنت کے اندر اللہ نے ایسے بندے کا محال تیار کیا ہے، ایک اینٹ اللہ تعالیٰ نے سونے کی لگائی ہے، ایک اینٹ چاندی کی لگائی ہے، اور گارا کستوری کا لگایا ہے۔ صحابہ کہنے لگے جی کس بندے کو بشارت آپ دے رہے ہیں؟ فرمایا لمن تارک المیراء وان کان محقا، فرمایا کہ جو بندہ جھگڑا چھوڑ دیتے ہے حالانکہ حق کے اوپر ہوتا ہے، حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا نہیں کرتا، فرمایا کہ جنت کے اطراف میں اسے محال کی بشارت دیتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں ایسے بندے کو جنت کے وسط کے اندر محال کی بشارت دیتا ہوں جو بندہ لمن تارک الکاذبہ، جو بندہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے، وَإِن كَانَ مَازِحًا، اگرچہ وہ مذاق کرنے والا ہے مذاق کے اندر بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بنا کر وہ مذاق کر رہے ہوتے ہیں اور ہنسا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے ایسے کیا، میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ ہنسیں، حالانکہ خواب نہیں دیکھا ہوتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ جھوٹے خواب بیان کرتا ہے حالانکہ اس نے خواب دیکھا نہیں ہے، جب قیامت والا دن ہوگا تو ایسے بندے کو 2 جو دیے جائیں گے، چھوٹے سے جو ہوتے ہیں اس کو 2 جو دیے جائیں گے اور کہا جائے گا اس کو آپس میں گرا لگاؤ، اور وہ بڑی کوشش کرے گا اور کہا جائے گا اگر گرا لگا دے گے تو جنت میں چلے جاؤ گے، اگر گرا نہ لگا سکے تو آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
تو حدیث میں ہے کہ وہ بڑی کوشش کرے گا جو کو گرا لگانے کی. اب جو کو کیسے گرا لگتی ہے؟ 2 چاول آپ پکڑیں گرا لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگتی. تو جب وہ گرا نہ لگا سکے گا تو فرشتوں کو حکم دیا جائے گا گھسیٹ کر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے. یعنی بڑی سخت وعید ہے اس طرح جھوٹے خواب بیان کرنا. کوئی آدمی ایسے ہی کہہ دے جی میں نے یہ خواب دیکھا، حالانکہ اس نے خواب دیکھا نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا کہ میں جنت الفردوس کے اندر ایسے بندے کو محال کی میں بشارت دیتا ہوں. صحابہ نے کہا جی کس بندے کو؟ آپ نے فرمایا لمن حسن خلقہ، جس آدمی نے اپنا اخلاق اچھا کر لیا، جس کے ہمسائے اس سے بہت خوش ہیں، جس کے والدین اس سے بہت خوش ہیں، جس کی بیوی اور اس کے بچے اس سے بڑا خوش ہیں. فرمایا کہ آپ نے فرمایا جنت الفردوس کے اندر آپ نے فرمایا کہ جب بھی اللہ سے سوال کرو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو. صحابہ نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کی جو چھت ہے نا اللہ کا عرش ہے. جنت الفردوس کی جو چھت ہے اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. فرمایا کہ یہ سب سے اعلیٰ ترین جنت ہے، اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کیا کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المومن فسوق و قتالہ کفر. فرمایا کہ مومن کو گالی دینا یہ فسق کام ہے، یہ گناہ والا کام ہے. فاسق ہو جاتا آدمی جب وہ کسی ایمان والے کو، مومن آدمی کو گالیاں دیتا ہے، اسے برا بھلا کہتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق آدمی کی 4 علامتیں بیان کی ہیں. اس میں آپ نے یہ بھی بیان کیا ہے اذا حدث کاذب، جب بات کرتا ہے تو بات پہ جھوٹ بولتا ہے. اور ایک علامت یہ بھی آپ نے بتائی وَإِذَا خَاصَمَ، جب وہ جھگڑا کرتا ہے فاجرہ تو گالیاں بکتا ہے. تو یہ نفاق کی علامت ہے. اس لیے کبھی کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے. ایک دفعہ ایک صحابی کو آپ نے دیکھا تو وہ اپنے جانور کو برا بھلا کہہ رہا تھا. وہ جانور تیز نہیں چل رہا تھا تو اسے برا بھلا کہہ رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کسی کو بھی برا بھلا نہیں کہتے، کسی کو گالیاں نہیں دیتے. اس صحابی کا بیان ہے اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی ساری زندگی اپنی زبان کے اوپر کبھی گالی نہیں آنے دی. میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا اس بات کو، میری زبان پر کبھی بھی گالی نہیں آ سکتی. ہمیں بھی اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے. اگر کبھی غصہ آ بھی جائے بچوں کے اوپر تو کوئی دعائیہ جملہ بول دیا جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو حج کرائے، اللہ تعالیٰ آپ کو دین کا عالم بنائے، اس طرح کی بات کہہ دیں. ہمارے جو امام کعبہ ہیں عبد الرحمن سدیس حافظہ اللہ، وہ کہتے ہیں مجھے میری ماں کے الفاظ جو غصے میں انہوں نے کہے تھے اس وجہ سے میں کعبے کا امام بنا ہوا ہوں. یہ پاکستان میں جب وہ آئے 2008 میں تو پاکستان میں یہ واقعہ انہوں نے سنایا. کہتے ہیں کہ میری والدہ صاحبہ نے کھانا تیار کیا، مہمانوں نے آنا تھا، میں چھوٹا بچہ تھا، میں نے مٹی پکڑی اور میں نے کھانے میں ڈال دی. کہتے ہیں میری والدہ صاحبہ میرے پیچھے بھاگی اور اس نے کہا سدیس تو نے سارا کھانا خراب کر دیا، اللہ آپ کو کعبے کا امام بنائے. کہتے اللہ کی قسم ماں کے وہ جو غصے میں الفاظ نکلے تھے اللہ نے اسی وقت ان کو قبول کر لیا اور آج میں خانہ کعبہ کا امام بنا ہوا ہوں. اگر کبھی اولاد پر غصہ آ بھی جائے تو اس طرح کوئی دعائیہ جملہ بول دیا جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان سے لڑائی کرنا یہ کفر ہے، آپ نے اس کو کفر قرار دیا. اچھا یہ کفر کے بھی کئی درجے ہوتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی 2 بندے آپس میں لڑ گئے تو کافر ہو جائے گا، کفر کے بھی کئی درجے ہیں. اب یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے تھے اللہم ایما مومن سببتہ، یا اللہ میں نے اپنی ساری زندگی کے اندر اگر کسی مومن کو کبھی کوئی ایسا لفظ بول دیا ہے جس سے اس کی دل آزاری ہوئی ہے، آپ نے فرمایا یا اللہ میرے ان الفاظ کی وجہ سے قیامت والے دن یا اللہ تو اس کو اپنا قرب نصیب کر دینا. ہمیں بھی چاہیے یہ دعا کیا کریں یا اللہ اگر کبھی میں نے کسی کو برا بھلا کہہ دیا تو یا اللہ میری ان باتوں کو اس کے نامہ مال کے اندر نیکیاں بنا کے درج کر دے. یا اللہ میری ان باتوں کی وجہ سے یا اللہ قیامت والے دن اس بندے کو اپنا قرب دے دینا جس کو کبھی غصے میں نے تھپڑ مار دی ہے یا اللہ، یا کبھی غصے میں نے اسے ڈانٹ دی ہے، تو یا اللہ قیامت والے دن اس کے نامہ مال کے اندر یہ ساری باتیں نیکیاں اس کے کھاتے میں پڑی ہوں. اور اسے بتایا جائے کہ جو آپ کے بھائی نے آپ کو برا بھلا کہا تو اس نے دعا کر دی تھی، تو جو اس نے آپ کو مارا تھا یا آپ کو برا بھلا کہا تھا اس کو میں نے نیکیاں بنا کر آپ کے نامہ مال میں درج کر دی ہے. تو یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نرم مزاج تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی مسلمان کی دل آزاری نہیں کی. اگر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لوگوں میں ایسی خرابی دیکھتے بھی تو آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں کو کیا ہو گیا وہ ایسے کرنا شروع ہو گئے. آپ کبھی کسی کو ٹارگٹ نہیں بنایا کرتے تھے، کسی کو لگا کر باتیں کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تبلیغ کا طریقہ نہیں تھا. تو اپنے آپ کو لڑائی اور جھگڑے سے بچا کے رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا
سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما یدخل الجنۃ، آپ سے پوچھا گیا کہ اکثر کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ اللہ کی جنت میں جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ، اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرنا۔ جو بندہ اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرے گا، فرمایا کہ یہ تقویٰ سبب بنے گا اسے اللہ کی جنت میں لے جانے کا۔ صحابہ نے کہا جی اور کیا چیز؟ فرمایا حسن الخلق، اچھا اخلاق جو ہے یہ اس کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ اور آپ سے پوچھا گیا جی اکثر لوگ جہنم میں کس وجہ سے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج، اپنی زبان کی وجہ سے اور اپنے نفس کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحیہ ورجلی اضمن لہ الجنہ، فرمایا کہ اپنی شرمگاہ کی مجھے ضمانت دے دو، اس کا غلط استعمال نہیں کرو گے، اپنی زبان کی ضمانت دے دو، اضمن لکم الجنہ، تو میں اللہ کا نبی تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اپنی زبان سے کبھی کوئی ایسی بات نہ کرنا جس سے فتنہ اور فساد بڑک اٹھتا ہو۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں، آپ شادی بیاہ کے موقع پر جاتے ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے لڑانا، جناب کھانے میں نقص نکالنا شروع ہو جانا کہ آپ نے ایسا کھانا بنایا ہے، اس میں تو مرچیں تیز ہیں، اس میں تو نمک تیز ہے، یہ ایسا کھانا بن گیا، آپ میرے سامنے بوتل نہیں لے کر آئے۔ وہ جناب ایسے چھوٹے چھوٹے بہانے تلاش کرتے ہیں اور جناب گھر کے اندر لڑائی ڈال دیتے ہیں۔ بعض مردوں کو ایسی عادت ہوتی ہے اور بعض عورتوں کو ایسی عادت ہوتی ہے کہ میں جناب آپ کے بھائی کے گھر گیا ہوں، اس نے میری عزت نہیں کی، ایسی عورتیں کہتی جی آپ کی بہن نے میری عزت نہیں کی۔ تو ایسے جناب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا جھگڑنا، اللہ تعالیٰ ایسی باتوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور اس طرح جھگڑا کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ حدیث میں آیا، مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایک عورت بڑے نفلی روزے رکھتی ہے، صدقہ خیرات بھی بہت کرتی ہے، لیکن جب دیکھو ہمسایوں سے اس کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک صحابی، ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بکریاں چرا رہے تھے، انہوں نے بکریاں رکھی ہوئی تھی، تو اپنے غلام سے کہنے لگے کہ ایک بکری ذبح کرو۔ اس نے بکری ذبح کی۔ امام طحاوی کی کتاب ہے مشکل الاثار، اس کی شرح میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ تو کہنے لگے کہ ابھی میں گھر سے چکر لگا کر آ رہا ہوں، آپ گوشت بناؤ، اور جو میرا یہودی دوست ہے نا، میرا ہمسایہ، سب سے پہلے گوشت اس کے گھر دے کر آنا۔ جو میرا یہودی دوست ہے نا، میرا ہمسایہ، سب سے پہلے گوشت اس کے گھر دے کر آنا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص اپنے گھر سے چکر لگا کر آئے تو ابھی وہ گوشت بنا رہا تھا۔ دوبارہ پھر اسے کہنے لگے جب گوشت بنا لو نا، سب سے پہلے یہ یہودی جو میرا پڑوسی ہے نا، اسے گوشت دے کر آنا۔ تیسری دفعہ جب پھر انہوں نے یہ بات کہی تو ایک آدمی جو ان کا دوست تھا کہنے لگا جی آپ کو یہودی دوست کی اتنی فکر ہے؟ تو فرمانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ بندہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بار بار جبرائیل نے مجھے وصیت کی کہ ہمسائے کا خیال رکھنا، ہمسایوں سے اچھا سلوک کرنا۔ تو وہ فرمانے لگے کہ اس وجہ سے میرا ہمسایہ اگرچہ یہودی ہے لیکن میں اس کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرتا ہوں تاکہ وہ میرا اچھا اخلاق دے کر اسے بھی اللہ توفیق دے دے، وہ بھی اسلام قبول کر لے۔ تو مسلمان اپنا رویہ ایسا اختیار کریں کہ کافر لوگ ہمارا رویہ دے کر مسلمان ہو جائیں، لیکن اگر ہم دوسروں کو دھوکہ دیں گے، ایسے لڑائی جھگڑے والے معاملات کریں گے تو کوئی آدمی بھی ہمارے قریب نہیں آئے گا۔ تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو باتیں میں نے بیان کی آپ نے سنی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری زندگی ہمیں پیار محبت والی زندگی بسر کرنے کی اور لڑائی جھگڑے سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔